بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کی ایک اہم عبادت جو خصوصیت کے ساتھ اس مہینے میں ادا کی جاتی ہے وہ ہے نماز پنجگانہ کے علاوہ رات میں نماز تراویح کا اہتمام۔ نماز تراویح میں پورا قرآن شریف از اول تا آخر پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے۔ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ نماز تراویح میں پورا قرآن پڑھنا اور سننا یہ مستقل ایک سنت ہے، اور پورے ماہ مبارک میں نماز تراویح کی پابندی کرنا یہ ایک الگ مستقل ایک سنت ہے۔ رمضان المبارک دراصل قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے، اور قرآن پاک سے اس مہینے کا رابطہ اور رشتہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح سے جس میں انسانی کا روح سے ہوتا ہے۔ گویا قرآن کریم اس مہینے کی روح ہے، اس لیے قرآن کریم کی تلاوت نماز پنجگانہ کے علاوہ خصوصیت کے ساتھ نماز تراویح میں کی جاتی ہے۔ وہ اس طور پر کہ شروع سے لے کر اخیر تک پورا قرآن پڑھا جاتا اور سنا جاتا ہے۔ جب بندہ مومن رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں انفرادی طور پر قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، قرآن کریم کے الفاظ اور معانی پر غور کرتا ہے، قرآن کریم سے ملنے والے اسباق پر غور کرتا ہے، اور جو پیغام ملتا ہے اس پیغام کو زیر عمل لانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب رات آتی ہے اور رات میں نماز عشاء کے بعد خصوصیت کے ساتھ نماز تراویح میں قرآن کو سنتا ہے، اور اگر خوش نصیب حافظ ہے جو سناتا ہے تو اس کے دل پر قرآن کریم کے خصوصی برکات نازل ہوتے ہیں، اور جس کے خصوصی برکات نازل ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں دل کی گندگی دور ہو جاتی ہے، ذہن و دماغ صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور اس بندے مومن کو یہ احساس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے ذریعے اس مادی دنیا کا رشتہ عالم بالا سے جوڑا ہے۔ تو گویا قرآن کریم ایک خاکی انسان کو جو ہر طرح سے گناہ میں لت پت رہتا ہے وہ اس کو اس کے رب سے جوڑ دیتا ہے، اور رب کی تجلیات کا وہ انسان مظہر بن جاتا ہے۔ نماز تراویح کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اب الحمدللہ نماز تراویح میں جتنی آیتیں اور سورتیں تلاوت کی جاتی ہیں، بہت ساری مساجد میں ان سورتوں کی تشریح کی جاتی ہے، تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ اس طرح سے ایک ایسا آدمی جو عربی سے ناواقف ہے، پوری طرح سے عربی نہیں جانتا، مگر وہ دوسرے علوم کا ماہر ہے، یعنی وہ پڑھا لکھا ہے، تو وہ جستا جستا قرآن کریم کے مفہوم کو سمجھ جاتا ہے اور اسے وہ دل میں جگہ دیتا ہے۔ تو اس طرح سے نماز تراویح کے ذریعے قرآن کے مفاہیم کی بھی اب واقفیت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ پھر اسی طرح سے جب انسان روزہ رکھ کر شام میں آرام کرنا چاہتا ہے، مگر عشاء کا وقت جیسے آیا وہ تراویح کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے اس عمل سے اور اس کردار سے اس بات کا ثبوت فراہم کرتا ہے کہ اس کے نزدیک اللہ کی عبادت اور اللہ سے لو لگانے کے مقابلے میں جسمانی آرام اور راحت کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر اللہ اس سے خوش ہو گیا تو ساری چیزیں اسے مل گئیں، اور اگر اللہ ناراض ہو گیا تو ساری چیزیں رہنے کے باوجود بھی اس کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ چنانچہ وہ خوشی خوشی نماز تراویح میں کھڑا رہتا ہے، لفظ لفظ حرف حرف کو سنتا ہے،
اور اس سے وہ مزے لیتا ہے اور اس کے اثرات اس کے جسم کے ایک ایک عضو پر مرتب ہوتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مرحلے میں گناہ کا تصور اس کے ذہن میں پیدا نہیں ہوتا، اور اگر گناہ کا تصور پیدا بھی ہوتا ہے تو وہ فوراً اس کی طبیعت اس سے ابا کرتی ہے اور وہ اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتا ہے۔ تو اس طرح سے ایک بندہ مومن روزہ رکھتا ہے دن میں اور راتوں میں وہ تراویح کا اہتمام کرتا ہے، تو روزے کی یہ فوائد اور تراویح کے فوائد دونوں کا وہ مرکز بن جاتا ہے اور دونوں کو اپنی زندگی میں اتارتا ہے، اور اس طرح سے وہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی حاصل کرنے والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو روزے کے فوائد کو بھی سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور نماز تراویح کے اہتمام اور اس کے فوائد کو بھی سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔